اس کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہری سبب بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا، اس کا ذکر سورہ الصافات کی آیت نمبر 100 سے آنورڈ موجود ہے، پارہ نمبر 23 کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر ہے جس کی وجہ سے یہ سنت باقی رکھی گئی، اس میں اس کا ذکر بھی آ جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے اتنی قربانیوں کے ساتھ نکلے، ہجرت انہوں نے اختیار کی، تو انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما۔ 87 ایئرز ایج ہو چکی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، بے اولاد ہے، 87 سال، بیوی بھی بڑھیا ہو چکی ہے، 80 پلس ہے۔ اب وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے اولاد دے۔ 87 سال کی عمر میں ان کو اولاد ملتی ہے، اور وہ بچہ جب 12 سال کا ہوتا ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کا سہارا 99 ایئرز ان کی ایج ہو چکی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آ جاتا ہے انتہائی آزمائش والا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں ایک حلم والے بچے کی بشارت دی، بڑا صابر بچہ تھا۔ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، یعنی 12 سال کی اس کی عمر ہوئی۔ اب یہ بچہ کون سا ہے اس میں اختلاف ہے، ایٹ لیسٹ مسلمانوں میں اہل سنت اور اہل تشیع تو اس پہ متفق ہیں آلموسٹ آج کی ڈیٹ میں، کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے جن کی نسل سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ لیکن اہل سنت میں ہی ایسے ائمہ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت اسحاق ہے، اور یہودیوں کا بھی یہ موقف ہے۔ بلکہ المستدرک الحاکم میں آپ کو کئی ایک روایتیں بھی ایسی ملیں گی، اگرچہ ان کی سند صحیح نہیں ہے لیکن اہل سنت کی کتابوں میں تو موجود ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر امام طبری، ابن جریر طبری، جو اہل سنت کے پہلے مفسر ہیں، پہلے 300 سال کے مسلمانوں میں آتے ہیں، انہوں نے جو تفسیر ابن جریر جسے طبری کی تفسیر کہا جاتا ہے، اس میں انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں وہ تو وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ ذبیح اللہ جو ہے حضرت اسحاق ہے۔ اس حوالے سے سب سے جو انٹلیکچوئل بحث ہے وہ آپ کو تفہیم القرآن میں ملے گی۔ مولانا مودودی نے قرآن حکیم کی آیات سے ڈائریکٹلی تو ظاہر ثابت نہیں ہوتا، انڈائریکٹلی قرائن کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ موسٹ پروبیبل ذبیح اللہ جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اس کے باوجود ہمارے اسلاف میں بعض لوگ حضرت اسحاق کو ذبیح اللہ مانتے ہیں، جس طرح کہ یہودیوں میں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس میں اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ابراہیم کی قربانی ہے، چاہے ان کا وہ بیٹا اسحاق تھا اسماعیل تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل ابراہیم کے لیے امتحان تھا، اسی پہ ایمفسائز کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا، قال یا بنی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بچے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ یاد رکھیے گا نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے خواب، انبیاء کے خواب میں شیطانوں کو دخل نہیں ہے۔ انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں خواب میں نے دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ اب ظاہر ہے وہ بھی نبی کا بچہ تھا، اسے پتا تھا کہ جب نبی کو خواب دکھایا گیا تو اللہ تعالیٰ پریکٹیکلی یہ قربانی چاہ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اب وہ اس ماں کی اولاد ہے کہ جس کو بیابان میں سورہ ابراہیم میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بالکل بیابان جگہ میں مکے کے اندر چھوڑ کے چلے گئے اللہ تعالیٰ کے توکل کے اوپر۔ قال یا ابت افعل، انہوں نے کہا اے میرے ابا جان کر گزریے، ما تؤمر، جس کا اللہ نے آپ کو حکم کیا، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے، آپ کو جو آپ کے رب کا حکم ہے وہ کر گزرے۔ اللہ اکبر۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کیا۔ اچھا اللہ تعالیٰ اب دونوں کا ذکر کر رہا ہے، یعنی حضرت ابراہیم بھی اور ان کا بچہ بھی، اسماعیل ہوں یا اسحاق کوئی بھی، دونوں نے اللہ کے حضور سر تسلیم خم کیا۔ وتلہ للجبین، اور ماتھے کے بل لٹا دیا حضرت ابراہیم نے اپنے بچے کو۔ ماتھے کے بل اس لیے لٹایا کہ کہیں غلطی سے میری نظر بھی چہرے کی طرف نہ پڑے اور شفقت پدری جو ہے وہ کہیں پہ ٹریگر نہ کر جائے، تو میں دیکھوں بھی نہ۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے این اس موقع پہ جب وہ چھری چلانے لگے، ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم۔
قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے سچا کر دکھایا اپنا خواب. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اس طریقے سے ہی جزا دیا کرتے ہیں محسنین کو. یعنی حضرت ابراہیم نے تو اپنے بچے کی لائف اور اپنی وہ محبت سٹیک پہ لگا دی تھی، بس وہ آخری لمحہ تھا نا، ادھر تک اللہ تعالیٰ لے آیا ایج کے اوپر جا کے. ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بہت ہی بڑی آزمائش تھی جو ہم نے ابراہیم پہ ڈالی. یار جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، وہ آزمائش کتنی بڑی ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم کی کتنی تعریف بیان ہوئی ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو ہم نے اسے فدیہ، اس کی جگہ ایک بہت بڑی عظیم قربانی کا بنا دیا. یعنی وہ آسمان سے اللہ کی طرف سے ایک مینڈا نازل ہوا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس سنت کو باقی رکھا آنے والوں میں. سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم کے اوپر. کذالک نجزی المحسنین، اسی طریقے سے ہم اپنے نیکوکار بندوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے عبادت گزار بندوں، خاص بندوں میں سے تھے. وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے بشارت دی پھر انہیں اسحاق کی جو صالحین نبیوں میں سے تھا.